بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک میں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے اور ہم سب زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری نیکیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے درجات بلند ہوں اور آخرت میں ہمارے لیے یہ اعمال نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہاں پر ایک مین بات جو بتانے کی ہے، پوائنٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے انسان کے عقائد پر ہوتا ہے اور انسان کے ایمان کی پختگی پر ہوتا ہے۔ انسان کے عقائد اگر اچھے ہوں گے، صحیح عقیدہ ہوگا، تو انسان کے تمام اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، اس کی جزا و سزا ملے گی۔ لیکن اگر ایمان میں کمزوری ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو انسان کا سارا کچھ رائے گاں چلا جائے گا، کوئی عمل انسان کا کامیاب نہیں ہوگا، کوئی عمل انسان کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کی پختگی ضروری ہے، ایمان کی مضبوطی ضروری ہے، اور اس میں چند بنیادی باتیں عقائد کے اندر۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ایک تو مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء پر مسلمان کا، اہل ایمان کا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء برحق ہیں۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، تمام انبیاء سچے تھے، برحق ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آسمانی کتابیں ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اس سے پہلے صحیفے بھی نازل ہوئے کئی سارے انبیاء علیہ والسلام پر، تو ان صحیفوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ان 4 بڑی کتابوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ کتابیں تو جتنی بھی آئی ہیں سب پر مسلمان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور ماننا ہم نے آخری کتاب کو ہے، قرآن مجید کو ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو مان کر چلیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے خیر اور شر، اچھی اور بری تقدیریں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس پر بھی انسان کا یقین ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیریں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، خیر اور شر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، تو قبر کی زندگی جو ہے وہ برحق ہے، عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا، قیامت کا وقوع ہونا، اور اس کے بعد حساب کتاب ہونا، جنت جہنم کے فیصلے ہونا، یہ سب برحق ہے۔ اس پر انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں، اور یہ انسان کا یقین اور ایمان ہوگا تو پھر انسان کے اعمال جو ہیں کامیاب ہوں گے۔ ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور فرشتوں کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی باتیں ہیں، اس پر انسان کا یقین ہو۔ اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اور یہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں جملے ہیں، کلمات ہیں کہ یا علی مدد، یا غوث العظم مدد، یا رسول اللہ مدد، تو یہ شرکیہ جملے ہیں۔ اس طرح کے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی جملے ہوتے ہیں تو یہ شرکیہ جملے ہیں، اور جو شرک کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج قادیانی کیوں کافر ہے کہ انہوں نے نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانا، نبی کو آخری نبی نہیں مانا، بلکہ مرزا قادیانی کو نبی مانا، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ اسی طرح اہل تشیع ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، یہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ قرآن تحریف شدہ ہے، بدل گیا ہے، اس کے 40 پارے تھے، اس میں 30 پارے ہیں، اور اس کی آیتوں پر ان کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ تو جن صحابہ نے لکھا، جو لے کر آئے، ان پر ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے وہ بھی کافر ہو گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے، غیر مسلم قرار ہو گئے۔ تو اس لیے جو بھی عقائد کے خلاف چلے گا، اپوزٹ چلے گا،
تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ مشرکین مکہ کیوں کافر تھے، کیوں جو ہے نبی کے دشمن تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ہے معبود جو ہیں ان کو مانا جائے، یہ بھی مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ بھی بگڑیاں بناتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے اس دور کے مشرک جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ذات و صفات میں اس کو یکتا ماننا، قرآن مجید اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح قبر کی زندگی اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عقیدے کی پختگی عطا فرمائے۔ آج کافر نیک عمل کرتا ہے، اس کو ثواب کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اس کا ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کافر کے نیک عمل بھی جو ہے رائے گاہ جائیں گے۔ وہ کسی کی خدمت کر رہا ہے، غریبوں میں خرچ کر رہا ہے، اس کا یہ عمل بھی رائے گاہ جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے عقیدے کی پختگی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔